بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن جب کسی مومن کو ملتے ہوئے سلام کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے گناہ اس طرح جھڑنے لگتے ہیں جس طرح درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی دو مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ چلتے ہوئے ایک آدمی نے دیکھا کہ رستے میں ایک کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، لہٰذا میں اسے راستے سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو اس نے راستے سے وہ ٹہنی اٹھا دی۔ اسی عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بھی مسلمان کو بیماری کی یا کوئی اور تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح گراتا یعنی ختم کرتا ہے جس طرح سوکھا درخت اپنے پتے گراتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس تکلیف میں صبر کرے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کسی مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز اسے تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور ایک گناہ ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ فضیلت پانے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس پر بیماری یا تکلیف آئی ہو اسے اللہ کا فیصلہ مانتے ہوئے صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پاس عیادت کی غرض سے آتا ہے تو مریض کے پاس آ کر بیٹھ جانے تک جنت کے پھل چنتا آتا ہے، پھر جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے۔ اگر وہ صبح کے وقت عیادت کرے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کے وقت عیادت کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرے، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے تنہا چھوڑتا ہے،
اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالی اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو کسی مسلمان کا دکھ دور کرتا ہے اللہ تعالی روز قیامت اس کے دکھ دور کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا اللہ تعالی روز قیامت اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں محبوب ترین اعمال یہ ہیں: کسی مسلمان کو خوش کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی بھوک مٹا دینا۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے 6 اعمال کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ نمبر 1، جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے۔ 2، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی نہ کرے۔ 3، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ 4، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو۔ 5، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، یعنی ان کا ناجائز استعمال نہ کرو۔ اور 6، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی لوگوں کو تکلیف مت دو۔